زمانے میں مسلمان اس لیے پریشان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی حال آیا ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے برابر آیا ہے۔ بس یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہاں آ کے مسلمان وہ مایوس ہو جائے گا اور وہ اس حال سے بچنے کے لیے ہر وہ حرکت کر بیٹھے گا جو حرکت غیر کریں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت کافر اور مسلمان کے لیے حال الگ الگ نہیں لائیں گے، ایک ہی حال ہوگا، بیماری کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، مقدمات کی شکل میں، مختلف قسم کے ٹیکس، مختلف قسم کی دقتیں کمانے کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہی حال لائیں گے۔ اسی حال سے مومن کو نوازیں گے اور اسی حال سے کافر کو تباہ کریں گے، ایک ہی حال ہوگا۔ ان حالات میں مومن تو اطمینان کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایسے حالات مومن کے لیے عبرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ مومن کے لیے عبرت کا سبب، وہ تو حالات سے توبہ کی طرف آ جاتا ہے، مومن حالات سے توبہ کی طرف آ جاتا ہے، برے حالات سے مومن توبہ کی طرف آتا ہے، اور اچھے حالات سے مومن عبادت اور شکر کی طرف آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب مومن کے اوپر حالات فراخی کے، صحت کے، خوشیوں کے اور نعمتوں کے آویں تو مومن کو چاہیے کہ وہ شکر کی کیفیت کو عبادت کے ذریعے سے بڑھا دے، شکر کی کیفیت کو عبادت کے ذریعے سے بڑھا دے۔ اور جب مومن پر حالات آویں، بیماریوں کے حالات آویں، مختلف قسم کی وباؤں کے اور حالات آویں، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ان حالات سے پہلے عبرت لے، ان حالات سے عبرت لے۔ یعنی ایک ہی میدان میں دونوں ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، ایک ہی میدان میں یہ نہیں کہ ان کا علاقہ الگ ہے، ان کا علاقہ الگ ہے، ان کا میدان الگ، ان کا میدان الگ، ایسا نہیں۔ ایک ہی میدان میں اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ہیں، ایک ہی میدان میں اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ہیں۔ جو حال آیا ہے اس حال کو ہٹانے کے لیے مومن کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتا ہے، ان دونوں کے اس حال کے آنے کے سبب کو سوچنا دونوں کا الگ اور مختلف ہے۔ حال ایک ہی ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہے۔ کافر تو یہ کہہ کر حالات کو برداشت کرے گا کہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے اور یہاں تو اچھے برے ہر طرح کے حالات آتے ہیں، اور مومن یہ کہہ کر حکم کی طرف آئے گا کہ یہ حال میری کسی بدعملی کی وجہ سے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے میدانوں میں جب حالات آتے تھے اور ہزیمت ہوتی تھی، احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کفر اس شکل سے آیا، کفر اس شکل سے آیا کہ صحابہ کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے اور سارے صحابہ تتر بتر ہو گئے، جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ ان کے پلٹ کر حملہ کرنے اور تمہارے میدان کو چھوڑنے کی جو اصل وجہ ہوئی، وہ وجہ تمہارے اللہ کے رسول کے حکم پر نہ جمنے کی وجہ ہے۔ اس وقت حال کے آنے کا سبب جو ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جبل رمات پر متعین فرما دیے تھے۔ 50 تیر انداز کس پر؟ جبل رمات، وہ ایک پہاڑی ہے، اس پر آپ نے 50 تیر انداز، ان پر ایک امیر متعین کیا، اس لیے کہ کوئی بھی جماعت بنتی تھی تو وہ امیر کے بغیر نہیں بنتی تھی۔ کوئی بھی کام دیا جاتا تھا کسی جماعت کو تو اس پر لازم تھا کہ اس پر ایک امیر متعین کیا جائے، جو نہیں مل جل کے کام کر لو، اس پر ایک امیر متعین کیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن جبیر کو، دھیان سے بات سننا خوب، عبداللہ بن جبیر کو آپ نے ان 50 تیر اندازوں کا امیر متعین کر دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر میدان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے،
اور کفار غالب آ جائیں اور ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں، ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں، اور آسمان سے چیل و کوے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا، ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ اس زمانے میں تو کفار و مشرکین اللہ کی ذات عالی پر اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھنے والے ایک آواز لگائیں گے کسی وبا کی، مسلمان بقول حضرت کے کہ چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا، چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا، ذرا سی کوئی آواز لگے گی کسی چیز کی، یہ چوہوں کی طرح اپنا بل بھول جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے جب مسلمان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر بلی ذرا سے میاؤں کہہ دے تو وہ چوہے جو اطمینان سے کھا پی رہے ہوتے ہیں وہ بلی کی شکل دیکھ کر اپنا بل بھول جاتے ہیں، اپنا بل بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سوراخ کدھر ہے اور ہمارا بل کہاں ہے جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے۔ بلی کی دہشت سے چوہا اپنا بل بھول جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ کیفیت زمانے میں مشرک کی ہوتی تھی کہ وہ کسی مصیبت کے آنے پر اور کسی عذاب کے آنے پر یہ بھول جاتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میری بات توجہ سننا، بہت ذرا سی کوئی بات پیش آ جاتی ہے اس زمانے میں مسلمان بھول جاتا ہے کہ اس وقت میرے ذمہ کیا کام کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میدان میں جمانے کے لیے اور اللہ کی مدد کے آنے کے لیے حکم یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور کفار میدان پر غالب آ جائیں اور ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں اور آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھانے لگیں تو تم ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی اس پہاڑ سے نہ ہٹنا۔ سنو غور سے بات، ان پرندوں کو ہماری لاشوں سے اڑانے کے لیے، اللہ اکبر۔ بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کے فرائض وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی حال آ جائے لیکن تم اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا، اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا۔ صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ نماز کی اہمیت معلوم رہے۔ صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ دو چیزیں معلوم رہیں، ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز۔ صلاۃ خوف اس لیے دی تھی کہ تاکہ دو چیزیں کی اہمیت باقی رہے کہ دشمن مقابلے پر ہے، ایسے موقع پر نماز کا کیا کریں، کیا انفرادی پڑھ لیں؟ میں نے شروع سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حال کے آنے پر مسلمان کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ حال میں عمل پر کتنا جمنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت تم دشمن کے مقابلے پر ہو، ہم اس وقت کے لیے تمہاری لیے نماز جماعت کی نماز کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے۔ وہ دشمن وبا کی شکل میں ہو، وہ دشمن ہتھیاروں کی شکل میں ہو، وہ دشمن حملہ آور ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی معنی پیش آ جائے اللہ کے فریضے کے ادا کرنے میں کسی بھی شکل میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے، ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز۔ تم اپنی پوری جماعت کو مسلمانوں کی دو حصوں میں تقسیم کر لو،